خدا یسوع مسیح میں مبشر جاوید گل اور رحیلہ کا آپ کو سلام پہنچے۔ آج کا ہمارا موضوع یہ رہے گا کہ اس نے صلیب کا دکھ سہا، سفرنگ آف جیزس۔ مسیح یسوع کے صلیبی دکھوں کا بیان میں آپ لوگوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ یوں تو مسیح یسوع کی زندگی شروع ہی سے، پہلے دن ہی سے دکھوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن جو آخری ہفتے مسیح یسوع نے دکھ سہے وہ بہت ہی اذیت ناک تھے۔ وہ اپنے دکھوں کو پہلے ہی سے جانتا تھا۔ لیمنٹیشن آف یرمیہ نبی کا نوحہ پہلا باب 12ویں آیت، آئے آنے جانے والوں ذرا نگاہ کرو، کیا کوئی دکھ میری مانند دکھ ہے جو کسی پر آیا ہو؟ تو لہذا جب ہم مسیح کے دکھوں پر نگاہ کرتے ہیں تو ہمارا کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہولی تھرسڈے کے دن جب مسیح یسوع نے شاگردوں کے ساتھ فسح کھا لیا، کھانے کے بعد مسیح یسوع جو ہے شاگردوں کے ساتھ باغ گتسمنی میں گئے۔ Yet at the Garden of Gethsemane on the evening of Holy Thursday and morning of Good Friday, he underwent great emotional stress from being abandoned by friends, the thought of humiliation and cruel death by crucifixion, that he produced blooded beads of sweat۔ تو لہذا گتسمنی کے باغ کا مطلب ہی ہم دیکھتے ہیں کولو ہے، اور کولو جو استعمال ہوتا ہے وہاں پر زیتون کے بیجوں کو پیس کر تیل نکالا جاتا تھا۔ تو بالکل گتسمنی جہاں مسیح یسوع کا پسینہ خون کی بوندیں بن بن کر گرنے لگا، تو بالکل مسیح یسوع کی حالت گتسمنی باغ کو ظاہر کرتی ہے۔ اور یہ کنڈیشن اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان جو ہے بہت ہی ایموشنل سٹریس میں سے ہو کر گزرتا ہے۔ دس کنڈیشن از کالڈ ہیماہائیڈروسس، where the veins and skin become tender from anguish that they break, mixing the blood with sweat۔ اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح اس حالت میں اس کا پسینہ جو لکھا ہے خون کی بوندیں بن بن کر گرنے لگا۔ اتنا دکھ، اتنی اذیت، اور ہم ایسا صرف بول سکتے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے اس قسم کی اذیت کو، اس قسم کے دکھ کو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس رات جو ہے جیزس went without sleep and breakfast, and he was very, very tired from walking about 2.5 miles back and forth between the sites of different trials. Jesus' body had become defenseless to the harsh scourging he would suffering hours later۔ تو لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ اس رات مسیح یسوع نے تقریباً 2.5 میل کا سفر، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے جب ان کو پکڑ لیا یسوع کو، سردار کاہن قیافہ حنا کے گھر گئے، اور وہاں سے پھر ہم دیتے قیافہ کے پاس، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پلاطوس کے پاس، پلاطوس سے پھر ہیرودیس کے پاس، ہیرودیس نے پھر پلاطوس کے پاس بھیجا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پلاطوس نے اس کو گھوڑے لگوائے، اور اس طریقے کے ساتھ مسیح یسوع نے بہت دکھ اٹھایا۔ اور یہ جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کوڑے جو مسیح یسوع کے جسم پر لگائے گئے، تو یہ جانوروں کی نسوں جو ہوتی ہیں ان کو جو ہے
رومی کوڑا جو ہے بنا جاتا تھا اور یہ بہت ہی اذیت ناک کوڑے برستے تھے، اور اس کے اندر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہڈی کے برادے، کانچ کے برادے اور طرح طرح کے یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر لگائی جاتی تھی، اور اس طرح سے جب وہ کوڑا لگتا تھا مسیح یسوع کے جسم پر تو وہ مسیح یسوع کے بدن کے زندہ گوشت تک وہ اندر گھس جاتے تھے۔ اور اگر آپ کو تھوڑا بہت میڈیکل کے ساتھ لنک ہے تو ہماری سکن کی 3 لیئرز ہوتی ہیں، اور 3 لیئرز جو سب سے اوپر کی ہوتی ہے ایپیڈرمس، ڈرمس اور سبکیوٹس، سب سے نیچے جو ہے لیئر ہے، تو یہ خون جو ہے، یہ کوڑے جو ہے سکن کی نچلی سطح پر کٹ ڈاؤن ڈیپر انٹو دی سبکیوٹس ٹیشوز پروڈیوسنگ فرسٹ اینڈ اوزنگ آف بلڈ فرام دی کیپلریز اینڈ وینز۔ تو اس طریقے کے ساتھ جو ہے مسیح یسوع کا خون بہنے لگا، اینڈ وینز آف دی اسکن فائنلی سپروٹنگ ایٹریل بلیڈنگ فرام ویسلز ان دی انڈر لائن مسلز۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسیح یسوع نے میری اور آپ کی خاطر کتنا جو ہے دکھ سہا، اس کا پسینہ جو ہے خون کی بوندیں بن پڑ کر گرنے لگا، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کو بھاری صلیب جو ہے اٹھا کر جانا پڑا۔ تو اس سے پیشتر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی رات صلیب کا دکھ سہا، اور سارے اس کے عزیز و قارب، اس کے دوست، اس کے شاگرد اس کو چھوڑ کے بھاگے، انہوں نے یسوع کو رد کر دیا۔ رد کیے جانے کا دکھ بہت ہی بڑا ہوتا ہے، جو ہم نوالا ہم پیالہ خدا کے ساتھ مرنے والے دکھ کی اذیت میں، جبکہ یسوع کو ان کی ضرورت تھی اس وقت اسے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ہم نے اگر رد کیے جانے کا دکھ بہت ہی بڑا دکھ ہوتا ہے، اور وہ بھی خصوصاً جب اپنے چھوڑ دیں، تو اپنوں نے چھوڑ دیا اس کو، خدا نے اسے چھوڑ دیا، باپ نے اسے چھوڑ دیا، اپنوں نے اسے چھوڑ دیا، تو ذرا اندازہ لگائیں اس کے دکھ کا کہ کتنا مسیح یسوع نے میری اور آپ کی خاطر، ہماری نجات کی خاطر اس نے دکھ اٹھائے۔ جب وہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع کو وہاں پر کھوپڑی کی جگہ پر لے گئے، تو میں نے یہ بتایا کہ اس کا جو گریک میں ورڈ استعمال ہوا ہے وہ ہے کھوپڑی، اور کھوپڑی سے جو لطینی کا ترجمہ کیا گیا ہے وہ کیلوریا ہے۔ کیلوریا سے ہمارا انگلش لفظ ہے کلوری نکلا ہے۔ مسیح یسوع وہ بھاری صلیب اٹھا کر اس مقام پر لے گئے۔ تو اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب مسیح یسوع کمزوری کے باعث گرتا تو وہ اس کے کوڑے لگاتے، مارتے، تاکہ وہ صلیب کو اٹھائے اور کلوری کے مقام پر، کھوپڑی کے مقام تک جو ہے وہاں پر جائے۔ اور جب صلیب وہاں لے گئے تو مسیح یسوع کو لٹا دیا گیا اور مسیح یسوع کو ننگا کر دیا۔ اس کے ہاتھوں اور پیروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ 5 سے 7 انچ کے بڑے بڑے کیل زندہ گوشت کے اندر گاڑے گئے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے آپ اس سین کو ویژولائز کرنے کی کوشش کریں، اپنے سامنے لانے کی کوشش کریں، اور ایمان کے ساتھ ان ہیمرز کی آواز کو سنیں کہ یسوع کے ہاتھ پر کیل ابھی رکھ دیا ہے، اور وحشی سپاہی اس زندہ ہاتھ کے اندر، سیدھے ہاتھ کے اندر کیل گاڑ رہے ہیں، اور وہ کیل 7 انچ کا جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ سکن کی ساری لیئرز کو کراس کرتے ہوئے، جو میں نے 3 لیئر بتائی ہیں، پھر مسل سے گزرتا ہوا، پھر ہڈیوں میں سے گزرتا ہوا، پھر لکڑی تک پہنچ گیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پورا کیل یسوع کے ہاتھ میں گاڑ دیا گیا، پھر لیفٹ ہینڈ کے اندر، پھر پیروں کے اندر، اور پھر سر پہ کانٹوں کا تاج رکھا گیا۔ اور جب مسیح یسوع کو صلیب پر چھید دیا گیا تو آپ اندازہ لگائیں یسوع کے دکھ کا، اذیت کا،
सफरिंग ऑफ क्रॉस की हम बात कर रही हैं। जब सब कुछ ये हो गया तो फिर वहां एक गड्ढा खोदा गया, और इतना गड्ढा खोदा गया ताकि सलीब को उसमें गाड़ दिया जाए। तो उन्होंने राम से सलीब को नहीं रखा, उनको यीशु से प्यार नहीं था। अगर यीशु से प्यार होता तो उसे मसलूब ना करते, बल्कि सलीब को जोरदार झटका देकर उस गड्ढे के अंदर गिरा दिया गया। और हम ये देखते हैं कि यीशु के जो अभी ताजा ताजा जख्म लगे थे, सुबह 9 बजे का वक्त है जब मसीह को मसलूब किया गया, और उसके जख्म झटका लगने से और ज्यादा चिर गए, बढ़ गए, कट गए, और तेजी के साथ फजा में यरूशलेम की उस खोपड़ी के मकाम पर खून बहने लगा। और इस वक्त हम सोचें कि यीशु की दुख की अजियत क्या होगी। लिखा है कि उसने शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा। शर्मिंदगी क्या थी? यानी उस खुशी की खातिर जो उसकी आंखों के सामने थी, शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा। यानी उस खुशी की खातिर, खुशी क्या थी? ताकि मैं और आप बच जाएं। और शर्मिंदगी क्या थी? नंगेपन की शर्मिंदगी की परवाह न की। पूरी अवाम के सामने मसीह यीशु को नंगा कर दिया, और उसने परवाह नहीं की, अपना मुंह थूकने वालों के हवाले कर दिया। दुख मुसीबत उसने बर्दाश्त की। तो खुदावंद खुदा ये चाहता है कि आज मैं और आप अपनी अपनी सलीब पर निगाह करें कि खुदावंद खुदा किस कदर जो है उसने मेरी और आपकी खातिर दुख उठाए। और जब वो सलीब पर था तो उसने, हम देखते हैं सबसे पहला कलमा जरा होश आई तो उसने कहा, है बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो लिहाजा सलीब के दुखों की बात हम कर रहे थे कि उसने गत्समनी बाग का दुख उठाया। उसने सारी रात जो है सियासत उस पर की गई। उसने जो है तरह तरह के लोगों ने उस पर जुल्म सितम ढाए, मजालम ढाए, दुख उठाए, और फिर सलीब ठाने का, कोड़े खाने का, दोस्तों का, शिगर्दों का छोड़ जाने का दुख उठाया। क्यों दुख उठाया? लिखा है कि उस खुशी की खातिर जो उसकी आंखों के सामने थी, शर्मिंदगी की परवाह ना करके उसने सलीब का दुख सहा। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने, उसकी खुशी मैंने बताया कि मैं और आप और दुनिया निजात पा जाएं, हमारी खातिर उसने सलीब का दुख उठाया। उसके बाद हम देखते हैं कि शर्मिंदगी क्या थी। शर्मिंदगी ये थी कि सबके सामने नंगा किया गया, सबके सामने मारा गया, और उसे अजियत दी कि फिर उसकी जो है पसली को छेदा गया। और जब पसली को छेदा गया तो उसने पूरी दुनिया को कहा कि दरवाजा मैं हूं, अपनी पसली की तरफ इशारा करके कहता है कि दरवाजा मैं हूं, जो इसमें से होकर गुजरेगा वो बाप तक पहुंचेगा। हालेलुया, खुदा उनका शुक्र हो। तो आज मसीह यीशु ने मुझे और आपको मुआफ कर दिया। किन को मुआफ किया? जिन्होंने उसको दुख दिया था, अजियत दी, सताया था, और उनको मुआफ कर। खुदा यीशु मसीह उस दिन हम कौम बनी इसराइल को मुआफ ना करते तो फिर वो कहाँ होते? वो सफा हस्ती से मिट जाते, फिर सारे वादों का क्या होता? तो मसीह यीशु ने उस दिन जो है शिगिर्द कौम बनी इसराइल को मुआफ कर दिया। बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो लिहाजा अब हम देखते हैं कि आज मैं और आप देखें कि मसीह यीशु ने किन को मुआफ किया? जो उसको सताने वाले हैं। जब हम सताए जाते हैं, जब हमें अपने सताते हैं, गैर सताते हैं, तो हमारा रवैया क्या होता है? जब तक हम एक की 10 नहीं सुना लेते हमें सुकून नहीं आता, हम आराम से नहीं रहते। हम ये जब तक कहते हैं अगले का घर नहीं पूरा कर लेते, हम आराम से चैन से नहीं बैठ सकते। तो खुदावंद खुदा ये चाहता है कि आज जिन जिन लोगों ने हमारी नाराजगी है, हम उनको मुआफ कर दें। यीशु के कोड़ों की मार को सामने रखते, उसकी सलीब को सामने रखते हुए हम उन सब लोगों को मुआफ कर दें। मुआफी का कलमा हमें बताता है, मसीही मजहब जो है मुआफी का मजहब है। जो मुआफ कर देते हैं उससे बड़ा कोई आदमी हो नहीं सकता। तो लिहाजा यीशु ने मुआफ करके हमें मुआफी का
پیغام دیا ہے، ہم بھی اپنے ستانے والوں کو معاف کریں، اور لکھا ہے کہ اس نے شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے، آمین آمین۔